السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، آزادی، معنی، مفہوم، اہمیت اور مسلمان۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر آباد کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زندگی گزارنے کے تمام تر سامان، تمام تر ضروری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن اس کے باوجود تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آزادی بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہے وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے۔ ایک فرقہ ہے جسے فرقہ جبریہ کہا جاتا ہے، جس کا یہ ماننا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بندے کو اللہ نے مجبور بنایا، بندہ مجبور محض ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جبرن اس کو تھوپ دیا ہے کہ تجھے یہی کرنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ فطری اعتبار سے بھی انسان، اللہ رب العالمین نے اس کو آزاد بنایا ہے۔ آزادی یہ قید کی ضد ہے، ہم جانتے ہیں، اور اس کا معنی مفہوم بھی ہم جانتے ہیں، لیکن آزادی کی اہمیت کیا ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بچپن کا ایک شعر، بچپن میں پڑھی گئی ایک نظم جسے علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی تھی، پرندے کی فریاد کے نام سے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اب، وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ اور قید یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اگر اس کو سمجھنا ہو تو پرانی قوموں کے واقعات آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، چاہے بنی اسرائیل کا معاملہ ہو، چاہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ 3 سال ہوں جب مکہ کے مشرکین نے، سارے قبائل نے مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو لے کر کے اپنی گھاٹی میں، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں محصور ہو گئے، وہاں قید ہو گئے۔ آپ تصور کریں کہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی شہر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور دیگر آپ کے خاندان والوں کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ کوئی بات چیت نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی معاملات نہیں، تجارت کے سامان کو باہر سے آنے والے ان سے بیچیں گے نہیں، اور یہ کسی سے خرید نہیں سکتے۔ پتے کھانے پر صحابہ کرام مجبور ہوئے، چمڑے بھگو بھگو کر بچوں کو چسایا گیا، بچوں کے منہ میں ڈالا گیا تاکہ ان کی بھوک ختم ہو، ان کی پیاس ختم ہو۔ قید بہت بڑی مصیبت ہے،
اور آزادی اسی لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان تو چھوڑیے، کوئی بھی مخلوق قید میں رہنا نہیں چاہتی، کوئی بھی قید کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ذات تھی جس نے قید کو پسند کیا، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ جواب دو بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیل کے مقابلے میں سامنے ایک ایسی مصیبت تھی جو قید خانے سے بڑی تھی، وہ بدکاری کی طرف بلا رہی تھی، وہ زناکاری کی طرف بلا رہی تھی، اور باقاعدہ پورے شہر کی عورتوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اس کو ہم اپنے دامے فریب میں پھنسا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جیل میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کام سے، اس حرکت سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی۔ قید میں شریک۔ کیا پتا چلا کہ آپ کے سامنے دو مصیبتیں ہوں، ایک مصیبت آپ کو قید خانے میں جا کر کے گزارنی ہے، دوسری مصیبت آپ کی عزت پر دھبا لگ جائے گا۔ آپ قید خانے کو پسند کر لیجئے لیکن اپنی عزت پر آپ دھبا لگنے مت دیجیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار۔ کوئی بھی قید میں رہنا نہیں چاہتا، کسی کو قید خانہ پسند نہیں ہے، کسی کو بند کمرے میں رکھ دیا جائے یہ پسند نہیں۔ اور مکہ کے مشرکین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب میٹنگ کی دار الندوہ میں کیا کیا جائے، یہ ہمارے لیے مصیبت بنتا جا رہا، تو کسی نے کہا بھگا دو یہاں سے، کہا نہیں یہ آپشن اچھا نہیں ہے، ایک نے کہا نہیں بھگا نہیں دیتے، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے، مر جائے گا، یہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ بعد میں ابو جہل نے مشورہ دیا کہ سارے لوگ مل کر کے قتل کر دیتے۔ تو قید ہمیشہ سے ایک بڑی مصیبت رہی ہے۔ سورۃ النساء کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا جب یہ زنا کی وجہ سے قانون نہیں تھا، یہ پتھر سے مارنے کا یا 100 کوڑے مارنے کا، تو پہلے کیا قانون تھا؟ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت۔ اگر کوئی عورت زناکاری میں ملوث پائی جائے، اگر کوئی مرد زناکاری میں ملوث پایا جائے، پہلے قانون کیا تھا؟ اس کو کمرے میں بند کرو حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ کوئی اور قانون، کوئی اور راستہ نازل کر دے، نکال دے، دکھا دے۔ قید بہت بڑی مصیبت ہے، آزادی اسی کے مقابلے میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے خصوصی طور سے قرآن مجید کی آیت نمبر 6 میں ذکر کیا، سورہ ابراہیم، فرمایا اللہ نے کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دی، اور اس نعمت کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ذکر کیا، کہا اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ نے تمہیں فرعون کے عذاب سے بچا لیا، نجات دے دیا۔ جبکہ کیا معاملہ تھا؟ فرعون تمہارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، تمہاری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور تم بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے نکالا اس مصیبت سے، اس قید سے، اس بندش سے اللہ نے آزاد کیا۔ اور جب اللہ نے آزاد کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی خوشی میں روزہ رکھا۔ کتنی تاریخ کو 10 محرم کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و ستم سے نجات دیا، اور اللہ نے اس چیز کو، اس آزادی کو، آزادی کی اس نعمت کو قرآن میں کئی جگہ بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ اور آپ یہ جو آیت بار بار سنتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے اور ملے گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب سخت ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے اسی آزادی کا تذکرہ کیا ہے۔ بھی شیخ نے کہا ہم مسلمان ہیں، آزاد بھی ہیں، لیکن ویسے آزاد نہیں ہے جیسے دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، آزاد بھی ہیں، لیکن ہم شریعت کے قوانین کے پابند ہیں، ہمیں شریعت کے قوانین کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے،
اور اللہ آزادی جیسی بہت سی نعمتیں دے گا اگر اس آزادی کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی مل گئی۔ آگے ایک اور بات آزادی کے حوالے سے، 15 اگست سامنے ہے، 11 تاریخ ہے آج، 11 اگست، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ یہ آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم کسی اور کی قید میں ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے علماء کی قربانیاں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مکاتب، مدارس اور دیگر اسکولوں میں ہمارے اپنے لوگ بھی ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں، مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ نہ کر کے دیگر قوموں کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نام آتا ہے تو مہاتما گاندھی کا، نام آتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا، نام آتا ہے سبھاش چندر بوس کا، نام آتا ہے بھگت سنگھ کا، اور مسلمانوں میں سے کسی کا نام آ گیا ابوالکلام آزاد کا، کسی کا نام آ گیا مولانا محمد علی جوہر کا۔ لیکن اگر قربانی کی تاریخ پڑھو، آپ قربانی کا تذکرہ آپ کرو، دیگر قوموں سے زیادہ کہیں مسلمانوں کے نام آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ جماعت اہل حدیث کے علماء ہوں، افراد ہوں، یا دیگر اور مسالک اور مذاہب کے لوگ ہوں اور افراد ہوں۔ علماء کی قربانیوں سے آزادی کی تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آزادی کی یہ تاریخ یاد نہیں کرواتے۔ ان کتابوں میں، سلیبس کی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں بھی انہی سارے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا نام اکا دکا کہیں ذکر آ گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک الزام اعتراض مسلمانوں کے حوالے سے لگایا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں رہتا ہے، لیکن اس ملک میں بظاہر اس کا بہت بڑا کردار نہیں ہے، چاہے آزادی سے پہلے کا معاملہ ہو، آزادی کے بعد کا معاملہ ہو۔ اور مسلمانوں پر یہ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ مسلمان ملک سے وفادار نہیں ہوتا، اور تاریخ میں ایسے کئی ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ میر جعفر ہو یا کوئی اور بندہ ہو، مسلمان کا نام لے کر کے یہ کہا جاتا ہے مسلمان ملک کا وفادار نہیں۔ شاعر کہتا ہے، دو چار کو بھلے ہی وفادار نہ کہو، لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو، کانٹے بھی نوک زن ہیں گلے تر کے ساتھ ساتھ، جے چند کا بھی نام ہے جعفر کے ساتھ ساتھ۔ اگر کہیں کسی مسلمان نے، اور وہ مسلمان نہیں، وہ شیعہ ہے، اور شیعہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہوتا، غداری جہاں کی شیعوں نے کی، مسلمانوں نے غداری نہیں کی ہے، چلو مان لو تمہارے حساب سے وہ مسلمان ہے، تو اگر کسی مسلمان نے غداری کی ہے تو تمہارے اپنے مذہب کے ماننے والے لوگوں نے بھی غداری کی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان وہ ہے اور مسلمان کا دین وہ ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، روزانہ دن میں کئی مرتبہ چکر لگاتے ہو، دنیا والوں کو اپنی پوسٹ، اپنی ویڈیوز، آڈیوز کے ذریعے بتاؤ کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کا دین وہ ہے کہ جس کا دین اسے ملک سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حب الوطن من الایمان، یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے جو سیاسی لوگوں کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے کہ وطن سے محبت ایمان ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، وطن سے محبت ایمان نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارا ایمان ہمیں وطن سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت کرنے کی تعلیم دی، اور اسی لیے مسلمان جہاں ہوتا ہے اس علاقے کا وفادار ہوتا ہے، اس علاقے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے، دعا کیا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب کائنات اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ مسلمان جہاں رہتا ہے اس شہر کی امن و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار اس کے سامنے۔ اور آگے بڑھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اپنے خاندان کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں آج کوئی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ پھر فجعل افئدۃ من الناس، اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اس علاقے کا شوقین اور مشتاق بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کیا، اے اللہ مکے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور آج
دنیا کا کون سا مسلمان 200 کروڑ سے زائد کی آبادی مسلمانوں کی کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے گھر میں جس کے دل میں مکہ شہر کی محبت موجود نہ ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ مکہ والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پوری دنیا آپ گھوم جائیں، جو پھل، جو میوہ، جو فروٹ آپ کو مکہ شہر میں مل جائے گا، دنیا کے کسی اور علاقے میں آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نکال دیا، یہاں سے چلے جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، اور جب راستے میں تھے آپ نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ آپ سوچیں، تصور کریں وہ علاقہ، وہ شہر، وہ جگہ، وہ زمین جہاں آپ پیدا ہوئے، بچپن گزرا، جوانی گزری، جوانی کے ایام گزرے، جہاں آپ کی شادی ہوئی، جہاں آپ کے اپنے بچپن کے ساتھی اور دوست موجود ہو، آپ کا اپنا گھرانہ، آپ کا اپنا علاقہ، آپ کے اپنے لوگ۔ 53 سال وہاں رہنے کے بعد آپ کو نکلنا پڑا، آپ نے مکے کی طرف رخ کیا، فرمایا ما اطیبک من بلدہ، اے مکہ تجھ سے زیادہ دنیا میں اچھا شہر کوئی نہیں ہے۔ واللہ لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر یہاں کے لوگ، میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں تیرے علاوہ کہیں اور رہنے کے لیے نہ جاتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ملک، علاقے، جگہ، شہر سے محبت کرنے کی تعلیم دی اور کردار بتایا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ آپ مدینہ پہنچے، صحابہ کو بیماری نے گھیر لیا، بخار نے گھیر لیا، صحابہ شکایت لے کر کے پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق بیمار، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ایسے ڈال دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے ہیں، یا مکے سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ اور آج دنیا میں مسلمان اس شہر سے محبت کرتا ہے جسے مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور جسے نبی کے آنے سے پہلے یثرب کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ ساری تعلیمات ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، ملک میں رہو، جہاں رہو، جس علاقے میں رہو، وفادار رہو، خیر خواہ رہو، محبت کرنے والے رہو، وہاں کی زمینوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، وہاں کی گلیوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، وہاں کے سامان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تمہاری ذات سے، تمہاری بات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا کردار ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم آزاد ہیں، یہ ملک آزاد ہے۔ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، 15 اگست 2024 کا یہ سال آ رہا ہے، یہ دن آ رہا ہے۔ مسلمان آزادیاں مناتا ہے، لیکن آزادی منانے کے چکر میں بہت سے غلط کام بھی کر جاتا ہے۔ وہ غلط کام کیا ہے؟ جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ کچھ لوگ وطن سے محبت کو دکھانے کے چکر میں ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں 15 اگست آئے گا، کوئی جو ہے بائک پر دونوں پیر اوپر رکھے ہوا ہے، کوئی دونوں ہاتھ ادھر رکھے ہوا ہے، کرتب بازیاں کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے۔ اور آگے بڑھیں، ہمارے مدارس میں، نسواں مدارس میں خاص طور سے بچیوں کو اسٹیج سے ڈراموں کے ذریعے اور دیگر تقریبات کے ذریعے نچایا جاتا ہے، جھمایا جاتا ہے، ڈانس کرایا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ ایکشن ڈرامہ۔ ایکشن ڈرامہ ہے۔ شراب کو دودھ کا نام دے دو، شراب نہیں ہو جاتا۔ وہ ناچ ہے، وہ گانا ہے، وہ تھرکنا ہے، اور بس فرق یہ ہے اس میں میوزک نہیں ہے، فرق یہ ہے اس میں کوئی فیمس ایکٹر نہیں آیا ہوا ہے، لیکن ناچنا یہ بھی ہے، ڈرامہ یہ۔ ہمارے اپنے ماں باپ، ہمارے اپنے گارجین، ہمارے اپنے ذمہ دار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، ہماری بچی کو نچایا جا رہا ہے، خوش ہو جاتے، ہماری بچی نے بڑا اچھا ڈرامہ پیش کیا۔ ایسا ڈرامہ کس کام کا؟ ایسا، اور کمال کی بات کیا ہے، اس کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے۔ او بھائی، کس نے کہا آپ کو ڈالنے کے لیے؟ کون آپ سے پروف مانگ رہا ہے کہ آپ کی بچیوں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ یہ کام، یہ حرکت، یہ چیز، یہ عمل کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ آپ آزاد ہیں؟ آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ ملک میں آزاد ہیں، لیکن آپ شریعت کے قوانین کے پابند ہیں۔ آپ جہاں کہیں ایسی حرکتیں دیکھیں، آپ بحیثیت مسلمان ذمہ داروں کو بتائیں،
اور اس موقع پر اس سال بہت پہلے سے لوگوں نے آگاہی دی، اور پچھلے دنوں جب 26 جنوری کا معاملہ آیا تھا ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنایا کہ لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ آپ کی بچیاں، آپ کی بڑی بڑی بیٹیاں اسٹیج پر آ کر کے کہیں مسجد میں، کہیں مدرسے میں، کہیں اور کسی جگہ ایکشن ڈرامے کے نام پر، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، ایکشن ڈرامے کے نام پر، آزادی کے نام پر اس طرح تھرکنے اور ناچنے کا کام کرتی ہے۔ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ جھنڈا لہراؤ، آپ جھنڈا لہراؤ، گھروں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، قمقمے لگاؤ، جو آپ کو دنیاوی حساب سے کرنا ہے کرو، لیکن اپنی عزت کے خلاف جا کر کے شریعت آپ کو کوئی ایسا کرتب، کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے جس سے آپ کی عزت پر حرف آتا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک پیغام میں نے پہلے آپ کو دے دیا کہ آزادی میں، جنگ آزادی میں ہمارے لوگوں نے کیا قربانیاں پیش کی، کیا قربانیاں پیش کی۔ آپ جانتے پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ مشہور مقولہ جو علماء صادق پور، جو پٹنہ کا علاقہ ہے، ان کے حوالے سے کہا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے کہ اگر علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور پورے ملک کے لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ صادق پور میں رہتا کون تھا؟ سوال یہ ہے کہ پٹنہ کے اس علاقے میں جس کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اسٹیٹس دیا اور یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا، سوال یہ ہے وہاں رہتا کون تھا؟ وہاں جماعت اہل حدیث کے افراد ہوا کرتے تھے، وہاں علماء اہل حدیث ہوا کرتے تھے، اور آزادی کی جنگ میں انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ دیگر مذاہب کے لوگوں نے قربانیاں پیش کی، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن دوسرے تو اپنے لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اپنے لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں گنتی کے چند نام یاد ہیں، گنتی کے چند نام یاد ہیں، 10 انگلیاں ختم نہیں ہوں گی لیکن نام ختم ہو جاتے ہیں، صرف چند نام، لیکن پوری ایک تحریک ہے۔ سب سے پہلے فتویٰ دیا کس نے؟ سب سے پہلے فتویٰ دیا کس نے؟ ایک عالم نے، آزادی کے لیے۔ اور تحریک شہیدین میں کون؟ علماء۔ اور دلی سے بنگال تک ساری قربانیوں کا پورا سلسلہ علماء کرام۔ اور آپ دیکھیں یہ کالا پانی کی سزائیں جو دی گئیں، کس کو دی گئیں؟ انگریزوں کے حوالے اگر آپ لیں، انگریز مورخین کے حوالے اگر آپ لیں تو اہل حدیث علماء کی قربانیاں جگہ جگہ ہیں۔ آپ کالا پانی نامی کتاب پڑھو، آپ اور دیگر کتاب پڑھو جو W ہنٹر نام کے مورخ نے لکھی ہے، آپ کو پوری ایک تاریخ معلوم ہوگی کہ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ کال کوٹری میں، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، بسا اوقات 4x6 کی جگہ میں یا 4x4 کی جگہ میں 2-2 3-3 لوگوں کو رکھ دیا گیا۔ یہیں رہنا ہے، کھانا ہے، یہی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے، یہی پیشاب پاخانے کے مرحلے سے گزرنا ہے، اور کھانے کے نام پر کیا دیا جائے گا؟ ایک روٹی، تھوڑا سا ساگ، روٹی بھی کیسی؟ اس میں 2/3 بال ہے، مٹی ہے، تھوڑا سا اس میں جو ہے کوئی گیہوں کا، جو کا حصہ موجود ہے۔ یہ کھا کھا کر کے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور ہمارا اپنا بیٹا، ہمارا اپنا بھائی، ہماری اپنی بہن اسٹیج پر اسپیچ دیتے ہوئے نام لیتی ہے فلاں کا فلاں کا فلاں کا، اور نام لیتے ہوئے مسلمانوں کا تذکرہ نہیں آتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم سبھی کو جاننا چاہیے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء نے، مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیو، آزادی، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم آزاد ہیں، اس ملک میں ہم آزاد ہیں، اور دیگر تمام لوگوں تک یہ میسج، یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں، تو اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ آزادی ہم سے کن چیزوں کا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ جب بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، شکر ادا کیا انہوں نے۔ ایسے ہی ہم آزاد ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عقیدہ توحید کو قائم کرنا۔ ہم آزاد ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں جو چاہیں جیسے کریں۔ آزادی باقی رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا پڑے گا۔
اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ اور امن کب ملتا ہے؟ جب آزادی ہوتی ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہے؟ اپوزٹ میننگ کیا ہے؟ اگر آپ توحید کے ساتھ شرک کرو گے اللہ امن کی نعمت چھین لے گا۔ کیسے؟ آپ کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنا کر کے، آپ کو کسی کی قید میں ڈال کر کے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب آپ اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں چلیں گے، توحید کو قائم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے امن و امان کی نعمت چھین کر کے آپ کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنا دے گا۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، اسلامی قوانین کا قیام۔ اسلامی قوانین کا قیام کہ شریعت نے جو قانون اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، جب یہ قانون بن رہا تھا جمہوریت کا قانون 1950 میں 26 جنوری کو جو بنایا گیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں، اگوائی میں، ہمارے علماء نے باقاعدہ مسلم پرسنل لا کے نام سے ساری قوانین، ساری شرطیں اس جمہوریت کے قانون اور اس کے تمام تر چیزوں کی روشنی میں مسلمانوں کا اپنا پرسنل قانون، اس کی ڈیمانڈ کی اور باقاعدہ اس ڈیمانڈ کو جو ہے قبول کیا گیا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم آزاد ہیں لیکن ہم مسلمان بھی ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا دین ہم سے کچھ باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا۔ اس لیے آزادی ملی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کرو، ورنہ آزاد رہ کر کے آپ سوچو جیسے چاہو کاروبار کرو، جیسے چاہو مارکیٹ میں رہو، جس کو چاہو دھوکہ دو۔ تو سنو وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کر دے، اللہ کے قانون سے کھلواڑ کرے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ بارش چھین لیتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ، اللہ مہنگائی اس بازار میں مارکیٹ میں لے آتا ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور کسی ظالم حکمران کو اللہ ایسی قوم پر مسلط کر دیتا ہے۔ آپ آزاد ہیں لیکن آپ اسلامی قوانین کے پابند ہیں۔ جہاں آپ اسلامی قانون کو توڑیں گے وہاں اللہ آپ کے مارکیٹ میں، آپ کے علاقے میں ایسی ایسی مصیبتیں پیدا کر دے گا۔ ایک اور چیز، ایک اور تقاضا، عدل و انصاف کی تنفیذ کرنا آپ کو۔ چاہے آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی علاقے کے ذمہ دار ہیں، آپ ایک سیاسی جو ہے لیڈر ہیں، نیتا ہیں، آپ کا علاقے میں ایک نام ہے، ایک رسوخ ہے، آپ کو ان تمام مقامات پر عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے نا، اس کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عدل و انصاف نامی قانون جو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ اللہ کسی مشرک کی حکومت کو باقی رکھ سکتا ہے لیکن کسی ظالم کی حکومت کو اللہ باقی نہیں رکھتا۔ کسی مشرک کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن اللہ کسی ظالم کی حکومت کو باقی نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا، فرمایا یہ عدل و انصاف کا قانون، یہ عدل و انصاف، اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، قانون ہے، امارت ہے، آپ ذمہ دار ہیں، چاہے آپ کسی اسکول کے یا کسی بھی جگہ کے ذمہ دار، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرو اور کسی کا منہ دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو۔ ایک اور چیز، آزادی کا تقاضا، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے مت رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ داخل ہوئے، جب مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کا لشکر آیا، مکہ فتح ہو گیا، بڑے آرام سے سکون کے ساتھ، اکا دکا جھڑپ کے واقعات ہوئے، مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں دکھایا ہے میں ہوں، نہیں، عاجزی، انکساری، تواضع، آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ امن میں ہیں، سکون میں۔ کیسے؟ امن و امان کا اعلان کیا، جو فلاں جگہ چلا جائے اس کو امن و امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن و امان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کیا، کوئی تکبر کا معاملہ نہیں کیا، کوئی گھمنڈ نہیں دکھایا آپ نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری اختیار کی، اور دشمن سامنے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ ایک اور چیز اسی میں عفو و درگزر، اگر آپ مضبوط ہیں، آزاد ہیں، آزادی آپ کو مل گئی ہے اور اس میں بھی آپ مضبوط ہیں، تو کسی کے ساتھ آپ کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ کمزور پس جائے۔ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ کے ہاتھ میں مکہ آ گیا تو آپ نے کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آزادی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ آج دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتحاد ہو ہی جائے گا، کوشش کرنا چاہیے، لیکن آج دیکھیں ایک گھر میں ہم متحد نہیں ہو پاتے تو پورے ملک میں ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے اپنے علاقے میں ہمیں اتحاد کے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اپنے اسٹیٹس سے نیچے آنا ہی نہیں چاہتا، ہر ایک کو عہدہ چاہیے، عہدہ چاہیے، عہدہ چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ عہدہ رہے گا زیادہ سوال و جواب آپ سے ہوگا، آپ کو اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال جواب کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے سے بچنے کی آپ نے تعلیم دی۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے عہدے والا، مالدار جیسا بھی، اس سے اتنا ہی زیادہ سوال ہوگا۔ ہر کوئی عہدے دار بننا چاہتا ہے، ذمہ دار بننا چاہتا ہے، نہیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیے، تھوڑا سا نیچے آ جائیے، ذمہ داروں کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے، جہاں کوئی ذمہ دار غلط کر رہا محبت سے سمجھائیے۔ اور یہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ آزادی کے تقاضے ہیں کہ آزاد ملک میں، آزاد علاقے میں ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے اور یہ چیزیں ہمیں پوری کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہو گئی، آخری بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، آزاد ملک میں بھی الحمدللہ، اور بہت حد تک ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ۔ سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم سے بچ جانا یہ سب سے بڑی آزادی ہے۔ اگر کوئی جہنم سے نہیں بچ سکا، وہ دنیا میں خواہ کتنے ہی زیادہ آزاد ملک میں رہتا ہو، لیکن پھر اس کی آزادی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی بھی رہنے والی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کھیل کود ہے، تماشا ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش لوگ سمجھتے تو دنیا میں رہیے، آزاد ملک میں رہیے، آزادی کا دن آئے آزادی منائیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، لیکن اپنے آپ کو اس بڑی آزادی کے لیے تیار کیجئے جو بڑی آزادی جہنم کی صورت میں ملنے والی ہے، اور جو بڑی آزادی داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کے ملنے کی صورت میں آپ کو ملنے والی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہم سبھی کو آزادی کا معنی مفہوم سمجھنے اور جو اس کے تقاضے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔